حافظ صاحب اور قاری صاحب اور مولوی صاحب وہ اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، اور دس از مائی بک یہ ہے اعلیٰ تعلیم، یہ اعلیٰ تعلیم۔ اب ملا سے بھی خدا ناراض ہو گیا۔ ہمارا بلوچ کہتے ہیں میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، صرف ایک اللہ سے، ایک بیوی سے ڈرتا ہوں بس۔ بعض مسائل اس قسم کے ہیں، بعض مسائل اس قسم کے لڑنے کے نہیں، وہ صرف مولوی نے لڑنے کا ذریعہ بنایا۔ اگر مولوی اختلاف نہیں کرے گا تو کیا کہے گا، اس کا کیا ہوگا؟ اب لگے ہوئے آپس میں، مردے سنتے نہیں سنتے، وہ پتہ چلے گا جب تو مرے گا کہ سنتے یا نہیں سنتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ساتھی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، ساتھی کھڑے ہیں، پیچھے چونکہ دوسرے حضرات ہیں اور ان کو بھی سننے کا موقع دیں۔ آپ ان کے سامنے کھڑے ہیں، یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی، جگہ کی تنگی بھی ہے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادر مکرم حضرت مولانا مفتی عبد المنان دامت برکاتہم العالیہ اور مولانا حمزہ فاروقی صاحب اور مسجد کے منتظمین، کمیٹی والے حضرات، باہر سے تشریف لانے والے معززین حضرات، میں ایک مدرسے میں شہر سے باہر، جیسے کہ اللہ پاک نے آسمان و زمین کو جب بنایا تو یہاں انسانوں کو بسایا، ان سے پہلے جنات یہاں رہ رہے تھے، لیکن جنات کی تشکیل جنگلوں میں کر دی، تو میں بھی اسی طرح جنگل میں کراچی سے باہر ہوں، مفتی عبد المنان صاحب وہ ادھر ہی ہے، ہم جنات کی طرح جو ہے نا باہر جنگلوں میں رہ رہے ہیں۔ کبھی کبھی یہ شوق ہوتا ہے کہ شہر میں جائیں اور شہر والے حضرات جو اچھے اچھے کھانا کھاتے ہیں کچھ نہ ہمیں بھی مل جائے، صرف ذائقہ بدلنے کے لیے کہ کم از کم ذائقہ بدل جائے۔
تو امام صاحب آپ کے تشریف لائے تھے، میں انکار کر نہیں سکا، فاروقی صاحب، لیکن میں بھی حیران تھا کہ بھئی واللہ علم مجھے معلوم بھی نہیں ہے ایجنڈا کیا ہے، موضوع کیا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ہم لوگ دیہاتی لوگ ہیں، میں خود ایک خانہ بدوش آدمی ہوں اور خانہ بدوش کا بیٹا بھی ہوں، لیکن تھوڑا تھوڑا ہم سمجھتے ہیں۔ یہاں راستے میں معلوم بھی نہیں کر سکا امام صاحب سے، اور یہاں آنے کے بعد سوچ رہا تھا کہ کیا بیان کروں، لیکن وہ پتہ چلتا ہے وہ کہ امام صاحب اور خطیب صاحب ہمارے ہیں تو مختلف گروپ ہے نا، مختلف گروپ ہے، تو امام صاحب کا ذوق کس طرف ہے اس کو دیکھ کر کے، اور پھر یہ ہے کہ مقتدیوں کو کس کی عادت پڑی ہوئی ہے اور مقتدی کس چیز کو پسند کریں گے، تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ وہ شین و یا عین و عین و ہا والے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ سمجھ گئے، شین و یا عین و ہا، تو ان کا ایک ہی موضوع ہوتا ہے حضرت حسین اور کربلا، لیکن ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان کو پابند کیا گیا کہ آج توحید کے موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اور کسی اور موضوع پہ نہیں، تو غریب شروع ہو گیا اس کو، تو وہ کیا جانتا ہے کہ توحید کی آیتیں کیا ہے اور حدیثیں کیا ہے، وہ ایک ہی کربلا کا واقعہ ان کو یاد تھا۔ شکر ہے کہ اتنا یاد تھا اس کو کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنے کے بعد کہنے لگے میں اللہ کی وحدانیت کو کیا بیان کر سکتا ہوں، کیا وہ توحید کو بیان کر سکتا ہوں۔ حضرت حسین نے آل رسول نے اپنے سر اس لیے تو کٹوائے تھے، پھر شروع ہو گیا اسی پر، وہ سارا کا سارا اس کا سارا گھنٹہ اسی پہ لگایا۔ یہاں مسئلہ مفتی صاحب غریب، وہ ان کا بیان اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، مفتی صاحب اس طرف اور امام صاحب یہ کہ دوسری طرف۔ میرے لیے اتنا بڑا امتحان ہو گیا کہ میں حیران ہوں کہ میں کیا کروں گا۔ مفتی صاحب کا مزاج بالکل الگ ہے، وہ الگ تھلگ، اور امام صاحب کا بالکل مزاج وہ الگ تھلگ، اور یہاں کے لوگ نوجوانوں کو دیکھ کر، ان کے نعروں کو بھی دیکھ کر کے مجھے بھی ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ وہ بھی یہ شعراء حضرات نے پھر ان کو زندہ آباد زندہ آباد۔ آپ سے گزارش ہے، میں پہلے سے زندہ ہوں، آپ لوگ زندہ آباد نہیں کہنا۔ لوگوں نے مفتی صاحب نے الگ بیان کیا، امام صاحب کا سلسلہ الگ ہے، میں حیران ہوں کہ کیا کروں، لیکن ظاہر ہے کہ آج شام کا کھانا تو امام صاحب کھلائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہوا کہ وہ پٹھان سے کہا کہ آپ کھانا پسند کریں گے یا ٹھنڈا پسند کریں گے یا گرم پسند کریں گے، اس نے کہا یا کیا ہوتا ہے، تینوں لاؤ۔ یا کیا ہوتا ہے، تینوں کو لاؤ۔ تو اب مجھے تو بیان آتا بھی نہیں ہے، حضرت مفتی صاحب کو معلوم ہے۔ سب سے بڑی آزمائش وہ ہمارے بلوچوں میں کہتے ہیں کہ بلوچ سے پوچھا کہ خدا بڑا ہے یا یہ کہ اللہ بڑا ہے یا آپ کا سردار بڑا ہے۔ بلوچ سے امتحان لیا کہ اللہ بڑا ہے، اللہ کا کلام بڑا ہے یا آپ کا سردار بڑا ہے۔ بلوچ غریب سوچ سوچ کر کہنے لگے خدا تمہیں اس طرح پریشان کرے جیسے تم نے مجھے امتحان میں ڈالا۔ آپ نے مجھے بہت پریشان کر دیا کہ میں کیا کروں، پریشان ان حضرات نے بہرحال کر دیا۔ دوستو، اس دنیا میں پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے، ہر بندہ روزانہ اپنی حیثیت اور اپنے پاور کا اندازہ لگائیں کہ میرے پاس ہے کیا، اتنا تو سوچے۔ پیشاب کو بھی تو روک نہیں سکتا، میں بھی نہیں روک نہیں سکتا، چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا پیشاب ہو، سردی کا بھی میں مالک نہیں ہوں، گرمی کا بھی میں مالک نہیں ہوں، صحت اور تندرستی بھی میرے اختیار میں نہیں، بیماریاں بھی میرے اختیار میں نہیں، غمی اور خوشی میرے اختیار میں نہیں، یہ سب کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ میری نگاہوں کے اندر اللہ نے وہ بینائی رکھی کہ میں آسمان تک سورج اور چاند کو بھی دیکھتا ہوں، لیکن جس خدا نے ان کو اسٹاپ کرایا اور ان کے بریک اس طرح لگوا دیے کہ چاند اور سورج کو، تاروں کو تو آسمانوں پہ دیکھتا ہوں، لیکن وہ خدا مجھے اس طرح سمجھا رہا کہ دیکھو نچلے والا حصہ قریب ان کو نظر نہیں آ رہا، پیشانی نظر نہیں آ رہی، کان نظر نہیں آ رہے، گدی نظر نہیں آ رہی،
پیٹھ انسان کو نظر نہیں آ رہا کیا ہے، کچھ تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ کوئی ذات ہے، پہنچانے پہ آ جائے تو آسمانوں پہ پہنچا دیتا ہے، اور جب ان کو فیل کیا ہے تو ادھر بھی ان کو فیل کر دیا ہے۔ کوئی مسئلہ ہے؟ کون اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ پریشان ہونا چاہتا ہے؟ کون چاہتا کہ میں ٹینشن اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ پریشانیاں اٹھا لوں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر بندہ، کوئی کسی کی پریشانی کی نوعیت الگ ہے، کسی کی پریشانی کی نوعیت الگ ہے۔ واللہ عالم، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، یہ جو شوگر ہے، یہ فلانا فلانا فلانا، اس کے تو کئی اسباب ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے یہ پریشانیاں تو ہیں۔ اور آغا خان اسپتال میں جا کر، سیول اسپتال میں جا کر کے دیکھ لو، اور لیاقت اسپتال میں جا کر کے دیکھ لو، وہاں کوئی صوفی، کوئی تبلیغی بہت کم ہی، یا کوئی مولوی آپ کو جس کے 6,000 7,000 اس کی تنخواہ ہے، وہ آپ کو کم ملیں گے۔ سارے کے ساتھ ایک کروڑ پتی وہ پڑے ہوئی ہے اس طریقہ پر۔ شعبہ امراض قلب کے اندر سارے کروڑ پتی اور ارب پتی ہے۔ میں دنیا جو جمع کر رہا ہوں اور دنیا جو اکٹھا کر رہا ہوں، دراہم اور دنانیر اور ڈالر جو جمع کر رہا ہوں کہ مجھے خوشیاں مل جائیں، تو یہ دنیا والوں کا حال تو یہ ہے، دنیا والوں کا تو حال یہ ہے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، اس بات سے میں انکار نہیں کرتا کہ مولوی پریشان نہیں ہے، یقیناً پریشان ہے، دیندار پریشان نہیں ہے، یقیناً پریشان ہے۔ کوئی پرندہ بھی اگر صبح کو اٹھتا ہے، پرندہ اگر کوئی صبح کو وہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو اس کو بھی اس بات کی فکر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ کس طرف جاؤں، کہاں مجھے دانے ملیں گے، کہاں کیڑے مکوڑے مجھے چننے کے لیے مل جائیں گے۔ پریشان ہر بندہ ہے، ہر جاندار۔ درین دنیا کسے بیغم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد۔ انسان دوسرا ہو سکتا ہے کہ پریشانیوں سے کچھ آزاد ہو، لیکن انسان کبھی آزاد نہیں ہوگا۔ پریشان میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، لیکن موازنہ کر کے دیکھ لو، موازنہ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا دار اور بے دین، جہاں بے دین ہے اللہ کی قسم وہ پریشان ہے۔ چونکہ میں ملا ہوں نا، مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لوگ ہمارے پاس تعویذوں کے لیے بھی آتے ہیں، تعویذوں کے لیے آتے کہ تعویذ لکھ کر کے دے دو، یہ ہے یہ ہے یہ، ہم کہتے بول پتر، اور بول اور بول اور بول اور بول اور بول اور بول، تو وہ اس طرح بتاتا بھی ہے۔ کوئی بریگیڈیئر میجر بھی آتے ہیں جی، ان سے بھی الیک سلیک ہمارے ہیں، لیکن وہ بتاتے کہ ہمیں جہنم کی جانے کی ضرورت نہیں، بیوی کی جوتے ایسے لگتے کہ سبحان اللہ، واہ واہ، اس کو جہنم جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو جہنم جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اس طرح اپنے گھر کی نوعیت بیان کرتا ہے، صورتحال اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس بندے کو جہنم جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس میں بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، میرے رب نے بتا دیا آپ کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے طریقہ بتایا۔ میں ان ساتھیوں کو جانتا ہوں، اس برادری کو جانتا ہوں، ان میمنوں کو بھی جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ مولانا اللہ کی قسم بریف کیس ڈالروں سے بھر بھر کر کے ہم مغرب میں برطانیہ میں جاتے ہیں، اور فرانس میں گئے، ہوٹلوں میں رہے، ہمیں چین اور سکون نہیں ملا، گھومتے گھومتے ٹھوکر لگا اور کروڑوں ڈالر لے کر کے، لیکن کبھی بھی اذا زلزلت الارض زلزالہا، دل کی یہ کیفیت ہے، تڑپ رہے ہیں، لیکن آتے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ آخرکار ٹھوکر کھاتے کھاتے آگے نسخہ محمد کے پاس تھا، محمد رسول اللہ۔ آخر آگے کچی مسجدوں میں لوگ، کچی مسجدوں میں جھوپڑیوں کے اندر دیندار ہیں، خدا ترسے، خدا کا شکر ادا کرتا ہے، روکھی سوکھی پر اس کا گزارا ہے، لیکن واہ واہ کس انداز میں میں جہاں سے میں جس علاقے کا میں ہوں وہاں کے میں لوگوں کو دور دراز سے جا کر کے پانی لاتے ہیں، خانہ بدوش ہے، لیکن بخدا شہروں میں 40 سال مجھے کراچی کے اندر ہو گئے، لیکن کراچی والوں کا حال جو دیکھا، الامان الحفیظ۔ اور پھر میں دنیا میں گھومتا پھرتا ہوں، بروئی، بلوچی، سندھی، اردو، عربی، فارسی، یہ ساری زبانیں میں بولتا ہوں، اور سب کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن ان غریبوں کو، دینداروں کو دیکھا، خانہ بدوشوں کو دیکھا، واہ واہ، جنت میں تو وہی رہ رہے، جنت میں وہی رہ رہے، آپ اور ہم جنت میں نہیں ہیں۔ خوشیاں بظاہر تو ہوتا ہے، عرب لوگ کہتے ہیں جو تبلہ ہوتا ہے نا، تبلہ، ڈمبک ڈمبک ڈیمبک 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 ڈیمبک، تو عرب لوگ کہتے ہیں صوتہ عالی و جوفہ خالی،
آواز دور تک اس کی جاتی ہے، وجوفہ خالی، اندر سے کھوکھلا ہے، صوتہ عالی وجوفہ خالی، آواز تو بڑی اس کی اونچی ہوتی ہے۔ جس رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کر دیا ہے، وہ رب مجھے اور آپ کو طریقہ زندگی گزارنے کا بھی وہی بتائے گا کہ دنیا میں اگر آپ کو کامیابی چاہیے، خوشیاں آپ کو چاہیے، اللہ اکبر۔ بلکہ آپ کو یہ بتاؤں، ناراض نہ ہونا، میں بلوچ آدمی ہوں، صاف صاف بات کرتا ہوں۔ میں یہاں سے گجرانوالہ گیا تو حافظ آباد ہے، وہاں رات کو میرا بیان تھا اور صبح کو پھر اسلام آباد کے ساتھی آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو چھوڑنا نہیں، گجرانوالہ سے ہم جانا ہے۔ تو ہمارے قریب کوئی جوڑی بیٹھی گئی، یہ کوچ میں بیٹھ گئی ایک جوڑا، اور جوڑا اس میں مرد قداور خوبصورت، اور عورت بھی اللہ کا بھلا کرے، پردہ مردے کی ضرورت نہیں ہے، اس قسم کی گناہ تو ہماری مائیں نہیں کرتی، ہماری بہنیں، کہ پردہ اور چادر نہیں، وہ چادر کندھے پر رکھ کر کے انہوں نے کندھے پہ رکھا ہوا، اور گاڑی میں جیسے بیٹھ گئے، گاڑی جیسے چل پڑی، باتوں میں خدا جانے، ہم اس طرف بیٹھے ہوئے تھے، دو مولوی، ان کا آپس میں تکرار گفتگو ہوا، کس کر کے خاتون نے ایک تھپڑ دوسرے اس کے منہ پہ مارا، لیکن ماشاءاللہ سلام ہے اس کے صبر کو، خشوع خضوع سے اس نے برداشت کر لیا، بڑے خشوع خضوع۔ میرے ساتھ جو ساتھی تھا اس سے میں نے کہا اللہ کی قسم ہمارے بلوچستان میں اس کا تصور بھی نہیں ہے، اللہ کے بندے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کیا؟ یہ ظالم اس کا ہاتھ اس طرح پکڑ کر کے مروڑ سکتا تھا، ہاتھ مروڑ کر کے اس کو گاڑی سے نیچے بھی پھینک سکتا تھا، اور اگر نہیں کر سکتا تو اتنا تو کر سکتا کہ بھائی یو دوا درے سلور پنزور جاؤ، سمجھو، 1 2 3 4 5۔ ایک آدمی غصے میں آ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جی، عرض کیا کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہے، فرمانے لگے کہ 97 اپنے پاس رکھ لینا، 3 سے تو وہ جدائی ہو گئی، 3 سے تو وہ جدائی ہو گئی اور الگ تھلگ ہو گئی، باقی 97 اپنے پاس رکھ لینا۔ اس وقت میرے پاس اگر کوئی آ جائے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی شہباز کی حکومت ہے یا عمران خان کی مہنگائی ہے، اس میں رکھ لینا، یہ وہاں پر استعمال کر لینا، 100 طلاقیں بیوی کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ، میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، اس کو تو اٹھا کر کے پھینک دیتے۔ تو اس نے جو بات بڑی اچھی بات کی، میرے ساتھی تھے مفتی نعیم الدین بھاول پوری، کہنے لگے استاد جی تم لوگ پٹھان لوگ اور بلوچ لوگ پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہو، خدا ان ہاتھوں کو شل کرے جو اس پھول کو تھپڑ مارے، خدا ان ہاتھوں کو شل کرے جو ان پھولوں کو کیا کرے، تھپڑ مارے۔ اور ظاہر ہے صوفیہ کے ہاں اصول یہی ہے، صوفیہ کے ہاں اصول یہی ہے۔ کیا اصول ہے ان کے ہاں؟ تندرست ہے تب بھی خدا کا شکر ہے، اور اگر بیمار ہے تب بھی صبر ہے، اللہ صابر سے بھی راضی ہے، شاکر سے بھی اللہ راضی ہے۔ صوفیہ کے ہاں پھر یہی ہوتا ہے، جی ہاں، صوفیہ کے ہاں مشہور ہے کہ ضرب الحبیب زبیب، محبوب کا تھپڑ اگر لگ جائے اس میں بھی بڑا مزہ ہے، جی ہاں، لطف سجن دم پہ دم، کہہ رے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ، لطف سجن دم پہ دم، کہہ رے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ۔ ہزاراں بارو گرانی مرا تو باز میں آیم، ہزاراں بارو گرانی مرا تو باز میں آیم، کہ واللہ میں بینم دری تحقیر و عزتہ، اے اللہ تیرے در پہ آ کر کے ذلیل بھی ہو جاؤں گا، جیسے بھی آپ مجھے جو دھکا دیں گے، ربا تیرے دھکے کے اندر جو مزہ ہے دوسروں کے پیار میں بھی وہ مزہ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ ہزارہ بار گرانی مرات باز میں آیم، کہ واللہ میں بینم دری تحقیر و عزتہ، اس دھکے کے اندر جو تیرے مزہ ہے کہاں جاؤں، کوئی اور دروازہ تو ہے ہی نہیں، کس کے پاس چلا جاؤں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دلارا مان میں یابم بجز در کوئی تو آرام، باہر جائیں کہ من رفتم بدیدم رو یا فتح، اے سونا محمد تیرے گلیوں میں مدینہ مکہ کی گلی میں جو مزہ آتا ہے، خدا کی قسم دنیا میں کہیں بھی مزہ نہیں۔ دلارا مان میں یابم بجز در کوئی تو آرام، کہ باہر جائیں کہ من رفتم بدیدم رو یا فتح، جدھر بھی گیا ذلیل 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 ذلیل۔
اگر خواہی سلامت را بیا بنشی بجنب ما وگرنہ میں شوی ہر جا ملاقی با مصیبتا. آؤ سلامتی چاہتے ہو محمد کے قدموں میں آ جاؤ، قرآن کو سینے سے لگا. مجھے اس رب کی قسم ہے، کہتا ہے جہاں بھی جاؤ گے ذلیل ہو جاؤ گے. اگر خواہی سلامت را بیا بنشی بجنب ما، سلامتی چاہتے ہو. آپ صحابی کی بات کر رہے، صحابی کا معنی محمد کے ساتھ جڑا ہوا. آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں، تعریفیں تو آپ کریں گے، زندہ بات تو کریں گے، لیکن ان کے کردار کو بھی لے لو نا. یہ مقام ان کو کس چیز سے ملا؟ حضرت مفتی صاحب، میرے تو بڑی آزمائش تو انہوں نے کر دی. مفتی صاحب موجود نہ ہوتا شاید میں اس سے زیادہ کھل کر کے آپ سے گفتگو کرتا. اب مجھے نہ کوئی ترتیب ہے نہ کچھ ہے. ان لوگوں کو بٹھا، اس کو کسی کمرے میں بٹھا دیتے، مفتی صاحب کو کم از کم اچھا تھا چائے پلاتے. بابا اس قسم کے مولویوں کے سامنے لا کر کے آپ نے یہ کس طرح میں پریشان کر دیا، اس کو کسی جگہ بٹھا دیتے. جی ہاں، صحابی کا معنی شاگرد کے ہیں. صحابی کا معنی شاگرد اور نبی کے ساتھ جڑا ہوا. اور والذین معہ کا معنی وہ لوگ اللہ ان سے بھی راضی جو نبی کے ساتھ، محمد الرسول اللہ والذین معہ جو آپ کے ساتھ. یہ صحابی کا ترجمہ معہ ہے. عقیدت نبی کے ساتھ ہے، رفاقت میں سفر میں نبی کے ساتھ ہے، حضر میں نبی کے ساتھ ہے، سردی میں نبی کے ساتھ ہے، گرمی میں بھی نبی کے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم تو لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، ہم لوگ تو آگے ایک قافلہ کا تعاقب کرنا تھا، لیکن قافلہ والا ابو سفیان راستہ دوسرا اس نے اختیار کر کے وہ کہیں سے نکل گیا. بولو اب ہم کیا کریں، بولو اب ہم کیا کریں، بولو اب ہم کیا کریں. ہم تو ہتھیار لے کر کے بھی نہیں آئے تھے، لڑنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، غزوے کا ارادہ بھی نہیں تھا، ایک قافلے کا اس کا تعاقب کرنا تھا. قافلہ تو کہیں نکل گیا. اب مسئلہ پتہ چل گیا کہ ابو جہل اپنی جماعت کو لے کر کے آیا ہوا، اور ابو جہل اس طرح وہاں سے تیاری کر کے آیا ہوا. اس کو پتا تھا ابو سفیان بڑا لیڈر آدمی تھا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں رضی اللہ بن گئے، اس نے پیغام بھیجا کہ ابو جہل اگر اس قافلہ کو بچانا، مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، اس زمانے میں آج سے کئی سال پہلے ہمارے علماء نے وہ تجارتی قافلہ صرف نہیں تھا، ہتھیار بھی لے کر کے شام سے آئے اور یہاں سے سونا چاندی لے کر کے گئے تھے. جو سامان لے کر کے آ رہے تھے اس وقت کے آپ کے 70 کروڑ کے وہ تھے. وہ مسلمانوں کے خلاف ان کو استعمال کرنا تھا. لیکن یہ ہے کہ پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمارا تعاقب کر رہے، انہوں نے راستہ دوسرا اختیار کر لیا. اور ابو جہل جب نکلا، ابو جہل ان کے دفاع کے لیے نکلا، ان کی تحفظ اور حفاظت کے لیے نکلا صرف بھی نہیں بلکہ رنڈیاں بھی لے کر کے ساتھ، شراب کی بوتل بھی لے کر کے، گویے بھی لے کر کے کی. محمد کا سر قلم کروں گا اور کھوپڑی سے آپ کے مغز کو نکالوں گا، اس کو صاف کر کے پھر اس میں شراب ڈال کر کے پیوں گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. اس طرح اترا کر کے، اس طرح اکڑ کر کے نہ چلا کرو کہ جو لوگ نکلے تھے غرور اور تکبر میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا کہ کیا کریں، کیا ترتیب ہے؟ ہر ایک اپنی رائے دیتے رہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے اذهب انت وربک فقاتلا ان هؤلاء قاعدون، جاؤ آپ قوم اشدودی قوم سے اور عمالقہ سے، جالوتیوں سے آپ جا کر کے لڑو، ہم لڑنے کے ان هؤلاء قاعدون، تم اور تمہارا رب جانے، آپ جا کر کے. یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں اور سچے شاگرد ہیں. حضرت آپ کا اشارہ ہو، دائیں بھی ہم، بائیں بھی ہم، آگے بھی ہم، پیچھے بھی ہم خشکی کے اندر بھی ہم، سمندر کے اندر بھی ہم آپ کو نظر آئیں گے، صرف آپ کا اشارہ ہو. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ربا مقداد بن الاسود یہ بازی لے گیا. میں نے دیکھا محمد کا چہرہ تو ویسے چمک رہا تھا، لیکن یہ کہ جب یہ جملہ کہہ رہے حضرت دائیں بھی ہم، بائیں بھی ہم، آگے بھی ہم، پیچھے بھی ہم، سفر میں بھی، حضر میں بھی، خشکی میں بھی، سمندروں میں بھی آپ اشارہ کر دیں. فرمایا میں نے دیکھا سبحان اللہ حضرت کا چہرہ اور کھل رہا تھا اور کھل رہا. میں نے کہا ربا، کاش کہ دنیا کی ساری نعمتیں مجھ سے لے کر کے یہ جملہ میری زبان سے نکلتا ہوتا، کتنا ہی اچھا.
اور اگر ناراض نہ ہو اللہ اکبر، آپ کو بتاؤں نبی اس کو کہتے جو اپنی نگاہ سے براہ راست آسمان سے عرش پر اللہ کو دیکھتا ہے۔ نبی وہ ہے محمد رسول اللہ جو براہ راست اپنی نگاہ سے اللہ کو دیکھتا ہے، اور صحابی اس کو کہتے جو نبی کی ان پیاری آنکھوں کو دیکھتا ہے جن آنکھوں نے رب کو دیکھا ہے۔ ہم لوگ مفتی صاحب اور میں شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے بابا سلام کہ آپ نے یہ ہے کہ انور شاہ کشمیری کو دیکھا۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سلام کہ آپ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہے۔ سلام سلیم اللہ خان صاحب آپ حسین مدنی کے شاگرد ہے۔ واہ حسین احمد آپ شیخ الہند کے شاگرد ہے۔ واہ شیخ الہند آپ محمد قاسم نانوتوی کے شاگرد ہے۔ کیا کہنا، مبارک سلام ہو تمہاری آنکھوں کو سلیم اللہ، آپ نے مدنی کو دیکھا۔ سلام ہو تمہاری آنکھوں کو مفتی محمد شفیع، آپ نے انور شاہ کشمیری کو دیکھا۔ سلام ہو آپ کی آنکھوں کو بنوری، آپ نے انور شاہ کشمیری کو دیکھا۔ سلام ہو ان آنکھوں کو جنہوں نے محمد کو دیکھا۔ سلام ہے ان آنکھوں کو جنہوں نے محمد کو دیکھا، اور صرف محمد کی ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَاعِدُ وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقِعِدُ، اس میں کوئی تعجب نہ کرو، انکار نہ کرو، محمد رسول اللہ شب معراج میں جا کر کے عرش پر بیٹھ گئے، اور اس میں بھی کوئی انکار نہ کرو اللہ نے بلا کر کے بٹھایا۔ سونے آ تو گئے، زیارت تو ہو گئی، 1 to 1 ملاقاتیں، روبرو ملاقاتیں، شفوی ملاقاتیں، آمنے سامنے، لیکن بتاؤ کیا لے کر کے آگے؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، ساری عبادتیں قولی ہوں فعلی ہوں آپ کے لیے لایا، والصلوات نمازیں بھی، والطیبات اللہ کو پاکیزہ اقوال اور افعال، یہ سب کچھ آپ ہی کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میرے رب کی رحمتیں بھی جوش میں آگے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا میرے لیے تو سلامتی، نبی تو وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، لیکن امت کا کیا ہوگا؟ امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علینا، یہ جو مسجدوں میں جو جاتے ہیں نا، یہ جو جتنے نماز پڑھنے کے لیے، ان سب کے لیے آپ نے فرمایا واہ محمد واہ، عرش پر بھی ہم نالائقوں کو آپ بھولے نہیں، عرش پر بھی جا کر کے آپ ہمیں بھولے نہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جبریل نے کہا کہ مزہ ہی مزہ، جبریل نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جبریل نے فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کا تذکرہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن صحابہ کا تقوی اور طہارت، صحابی کا معنی آپ سے عرض کیا کہ چمٹنے والا نبی کے ساتھ، استاد اور شاگرد ایسے آپس میں لازم ملزوم ہوتے ہیں۔ نبی کے زمانے میں شاگرد کو کہتے تھے صحابی، اس کے بعد والے زمانے میں ابو حنیفہ کے زمانے میں جیسے حضرت نے بتایا، شاگرد کو کہتے تھے صاحب، صاحبان، صاحبین۔ 2 شاگرد مشہور تھے، پھر باقی امام ابو حنیفہ کے اصحاب بھی ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، پھر ان کو صاحبان، صاحبین، اصحاب، پھر اس کے بعد آ کر کے آگے طالب علم کو کہتے، شاگرد کو کہتے تلمیذ، تلمیذ۔ پھر مولوی میں غرور پیدا ہو گیا طلبہ میں، پھر تلمیذ کے تعاقن زیر کے ساتھ بدلا، کہا تلمیذ، تو شاگرد نیچے رہ، تو شاگرد الو کے پٹے اڑنے کی کوشش نہ کر، تو پھر بھی شاگرد ہے۔ تلمیذ کو لمز یلمز تلمیذن کو، اس کو تا کے زبر کو نیچے کر دیا، تلمیذ۔ اور اس کے بعد ہمارے بلوچوں کا اور فارسیوں کا زمانہ آ گیا، تو ہم نے استاد کو بنایا بادشاہ، اور شاگردوں کو اس کے دائیں بائیں چمچے بنایا۔ ہم نے یہ لفظ ہمارے بلوچی اور فارسی کا، شاگرد گرد شاہ، شاہ استاد ہے، اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئی، تو گرد شاہ کو ہم نے شاہ۔ اب تو آپ کا زمانہ اسٹوڈنٹ، اب آپ کا زمانہ آ گیا کہ جی ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ۔ مولوی بھی کوشش کرتا ہے کہ انگلش کے کچھ لعنتی الفاظ میری زبان سے نکلے، انگلش کے کچھ لعنتی الفاظ میری زبان سے نکلے، تاکہ لوگ کہیں تعلیم یافتہ، لوگ کہیں تعلیم یافتہ۔ مجھے بھی کسی نے
مولوی صاحب کے یہ کہ اس کے اللہ کو دعوت نامہ آ گیا کہ جی فلاں جگہ پر ہمارا پروگرام ہے اور اس طریقے پر یہ ہے مولوی صاحب تفسیر پڑھائیں گے، مولوی صاحب یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرو مناظرہ پڑھائیں گے، تفسیر پڑھائیں گے، لیکن علماء کے لیے، طلباء کے لیے، حفاظ کے لیے، قراء کے لیے بھی انتظام ہے، مدرسے میں داخلہ کا انتظام، لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بھی خصوصی انتظام ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ وہ ایف اے، بی اے، ایل ایل بی، ایم بی بی ایس گریجویٹ، یہ اعلیٰ تعلیم۔ جب اس مولوی پہ خدا کے پھٹکارے تو پھر کس سے گلہ کرے کوئی؟ حافظ صاحب اور قاری صاحب اور مولوی صاحب وہ اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، اور دس از مائی بک یہ ہے اعلیٰ تعلیم۔ یہ اعلیٰ تعلیم۔ اب ملا سے بھی خدا ناراض ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، طریقہ میں بتاتا ہوں زندگی گزارنے کا، صحابہ والا طریقہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اس سے ڈرنے کا۔ آدمی بچھو سے بھی ڈرتا ہے لیکن سانپ سے اس سے زیادہ ڈرتا ہے، بڑے اجدہا سے اس سے زیادہ ڈرتا ہے، چیتے سے اس سے زیادہ ڈرتا ہے، پولیس والوں سے بھی ڈرتا ہے، پولیس والے سے بڑھ کر کے رینجر والے، او بوٹ والے فوجی تمہیں سلام۔ اس لیے میں نے فوجی سے کہا، میں نے کہا اب پاک فوج تمہیں سلام، تم پاک ہو، جتنے بھی ناپاک تمہارے ساتھ جڑ جائیں گے وہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ وہ غریب کا منہ اتنا سا ہو گیا، کہتے مولوی صاحب آپ بہت بالکل منہ پہ مار دیتے۔ میں نے کہا بس بدبخت آدمی ہوں، اونٹ چرانے والے لوگ اور بکریاں چرانے والے اسی طرح۔ میں نے کہا آپ پاک ہیں، اثر پلیت ہم ہیں۔ وہ پکڑا، انہوں نے پکڑا ایک کو، کہا کہ بول ہم زندہ آباد، ہم ٹھیک ہے یا طالبان ٹھیک ہیں؟ اس نے کہا نیچے تھوکتا ہوں داڑھی ہے، اوپر تھوکتا ہوں پیشانی ہے، اگر تمہیں کہتا ہوں کہ تم ٹھیک ہو تو طالبان مار دیں گے، اور طالبان کو ٹھیک کہتا ہوں تو تم مار دو، اصل میں تم دونوں ٹھیک ہو، اصل کتے کے بچے ہم ہیں۔ کہا بولو بولو طالبان زندہ باد یا ہم زندہ باد؟ کہا اگر آپ کو کہوں گا طالبان زندہ باد تو آپ کو کہوں گا طالبان زندہ باد تو تم لوگ میری کھال اتار دو گے، تمہیں زندہ باد کہتے ہیں وہ کہاں چھوڑیں گے مجھے، اس لیے بابا تم بھی ٹھیک ہو وہ بھی ٹھیک ہو، اصل کتے کے بچے ہم ہیں۔ جی پولیس والوں سے الگ ڈرتے ہیں، رینجر والوں سے الگ ڈرتے ہیں، ان سے الگ ڈرتے ہیں، اور بڑے لوگوں سے، اور ہر ایک کی نوعیت الگ ہے۔ فرمایا کہ قد کو دیکھ کر کے ڈرا کرو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اونچا تو کوئی بھی نہیں، اس سے ڈرا کرو جیسے اس کا حق۔ لیکن ہمارا بلوچ کہتے ہیں میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، صرف ایک اللہ سے، ایک بیوی سے ڈرتا ہوں بس۔ آپ لوگوں کا اصول مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے بلوچ کبھی جوش میں آتے ہیں، کہتا ہے کہ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، بلوچ کسی سے نہیں ڈرتا مگر اللہ سے اور بیوی سے ڈرتا۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ جناب کبھی بھی آپ کے گھر میں، ہمارا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے، لیکن روزانہ بیوی کے ساتھ لڑائی، ٹنگ 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 کی آواز، ان کے برتنیں، وہ برتن ادھر پھینکتی ہے، میں ادھر سے پھینکتا ہوں، ڈز برتنوں کی بار، لیکن ماشاءاللہ آپ کا گھر تو جنت ہے، درمیان میں ایک دیوار ہے، اس طرف ہم رہ رہے، ادھر تو اس گھر میں رہ رہا، تمہارے گھر سے کبھی ٹن ٹن کی آواز کبھی نہیں، برتنوں کی ٹکرانے کی آواز نہیں آئے، تو جنت والی زندگی گزارا۔ یہ بتاؤ بیوی کے ساتھ کبھی لڑائی بھی نہیں ہے، تو بیوی سے ڈرتا نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ جب سے ہماری شادی ہو چکی ہے میں نے بیوی سے طے کر لیا، اگر مجھے غصہ آ جائے میرے سامنے کھڑی نہیں ہونا، اوپر چھت پہ چلی جانا، اور اگر آپ کو غصہ آ گیا تو میں بھی تکرار نہیں کروں گا، میں چھت پہ چلا جاؤں گا۔ اس لیے 12 سال سے اللہ کے فضل سے میں چھت پہ رہ رہا ہوں۔ اس لیے ہماری لڑائی نہیں ہوگی کبھی، اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہے، 12 سال سے میں چل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ کوئی فوجی نہیں، یہ کوئی ڈی سی بھی نہیں، ڈی آئی جی نہیں، اتقوا اللہ حق تقاتہ، خدا کو پہچان لو، اس سے اسی طرح ڈرو، اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ کرو، اس کی طاقت اور قدرت کا اندازہ کرو، اس سے اسی طریقے سے ڈرا کرو۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، مسلمانوں قرآن نے 2 لفظ استعمال کیا ہے، کچھ میری زندگی کے اندر اور آپ کی زندگی میں میرے نبی نے 2 چیزیں ہمیں دی ہے، کچھ چیزیں کرنے کی، کچھ نہ کرنے کے۔
چوری ڈکیتی زنا بدماشی شراب نوشی ظلم ناانصافی زیادتی، یہ سارے کام نہ کرنے کے ہیں، ان کو چھوڑنا ہے، ان سے بچنا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور نماز روزہ زکوٰۃ حج حلال خوری اخلاق سے پیش آ جانا، یہ ہے اسلام، یہ کرنے کے، یہ کام کرنے کے ہیں، کچھ نہ کرنے کے ہیں، ان کو چھوڑنا ہے اور کچھ کو کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لینا کہ اوپر والا نہیں، دلی طور پر اگر آپ مطمئن نہیں ہیں، دلی طور پر اگر آپ مطمئن نہیں اسلام سے اور دین سے اور قرآن سے، محمد رسول اللہ کی سنتوں سے دلی طور پر مطمئن، بس الا بلا برگردن ملا، صرف آپ کے گلے میں پڑا ہوا ہے اسلام اور تردد میں ہیں آپ کہ کیا ہوگا، کس جگہ آ کر کے میں پھنس گیا۔ پھر بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی ملامتوں سے بچنے کے لیے، ان کی آر دلانے سے بچنے کے لیے آپ مسجد میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دلی کیفیت آپ کی دوسری ہے۔ یاد رکھ لینا اللہ کی بارگاہ میں یہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، وہ بھی نماز پڑھتا تھا، وہ نبی کے درس میں بھی آتا تھا، لیکن اسلام سے اندرونی طور پر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ منافقین نے اسلام سے ان کے نفرت، اور بلکہ یہ بھی کہہ رہا ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز من الاذل، 28واں پارہ سورۃ المنافقین ہے۔ اگر ہم اس سفر سے، اس غزوے سے واپس پہنچیں گے، ایک صحابی مہاجری اور انصار آپس کی لڑائی ہوگی، تو ایک جو مہاجر صحابی تھا اس نے انصاری کو لات ماری، اس کے سرین کے پاس اس کو لات مارا، اور وہ انصاری مدینہ والا تھا، تو اس نے کہا ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، روٹی نہیں تھی، کوئی رہائش کی جگہ نہیں تھی، کوئی ان کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مکے سے آگے ابو بکر عمر عثمان علی محمد رسول اللہ، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، کھانے کا انتظام کیا، رہائش کا انتظام کیا، یہ کیا، اب یہ ہمارے گلے میں پڑ گئے۔ اب جائیں گے، جیسے ہم پہنچیں گے نا، لا یخرجن الاعز منہا، مدینے سے ایک ایک کر کے ابو بکر عمر عثمان، ان کو ہم گھسیٹ کر کے نکالیں گے۔ ہے ان کو ذلیل کہہ رہا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کو ذلیل کہہ رہا ہے۔ لا یخرجن الاعز منہا الاذل۔ باپ کا نام بھی عبداللہ تھا، مسلمانوں ذرا غور کر لینا، باپ کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن عبداللہ ایک منافق کا نام پڑ گیا۔ بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹا بھی اس کا، بیٹا پکا صحابی تھا، ابا پکا منافق تھا۔ جب یہ جملہ سنا انہوں نے، لا یخرجن الاعز منہا الاذل، وہ غزوے سے دوڑ کر کے باپ سے پہلے، بیٹا چونکہ صحابی تھا، پکا سچا مسلمان تھا، نبی کا عاشق تھا، صحابی تھا، وہ آ کر کے گھر پہ پہنچا، کہا او کتا تو گھر میں گھسے گا نہیں جب تک محمد تیری سفارش نہ کرے۔ ہے سبحان اللہ، جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دے، یہ جو بکواس آپ نے کی ہے، زید بن ارقم صحابی وہ بھی گواہ ہے، دوسرے لوگ گواہ ہیں، میں نے بھی یہ جملہ سنا ہے، تو ابا نہیں ہے، تو ڈبہ ہے، تو ابا نہیں ہے، ڈبہ ہے، اور تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک محمد رسول، گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، نہیں آئے گا تو ادھر، یاری ہوگی اماں جی کی تجھ سے یاری ہوگی، میرے تجھ سے یاری نہیں ہے، میری یاری محمد سے ہے، تو نہیں آئے گا، تو نہیں گھسے گا۔ چنانچہ جا کر کے منت مانی کر کے، میں نے خدا کی قسم، میں نے نہیں کہا، اللہ کی قسم، میں نے، ہم نے ایسے کوئی بات، آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہم نے اس قسم کی بات کو آپ کے بارے میں اس طرح کوئی بات لوگ خامخواہ غلط اڑاتے ہیں، ہم تو رات دن ہمارا اڑنا بچھونا سب کچھ ہی آپ کے ساتھ ہے، سردی میں گرمی میں سفر میں آپ کے ساتھ، ایسا اپنے آپ کو صاف کر دیا کہ حضرت مجھے معاف کر دو، اگر ہو سکتا ہے انسان نے نادانستی طور پر لا علمی میں بے شعوری کے اندر کوئی بات ہو گئی ہو، معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو میں سفارش کر رہا ہوں، واہ محمد تیری رحمتوں پہ قربان جاؤں، تیری شفقتوں پہ قربان جاؤں، پیارے محمد تیری شفقتوں پہ قربان جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بدبخت کو آخر میں جب یہ مر گیا، سبحان اللہ، مسلمانوں اس کو بھی تو دیکھ لو، بیٹے نے آ کر کے کہا کہ پیارے یہ تو جہنم کے گڑھے میں جائے گا، یہ جہنم میں جلے گا، پیارے کچھ تو کر لے، میرے نبی کی رحمتیں شفقتیں جوش میں آ گئی، حضرت کچھ تو کر لے، گڑھے میں داخل کیا، لحد میں داخل کیا گیا تھا، جب آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے اس کو نکالا گیا،
قبر سے اس کو نکالا گیا، حضرت نے اپنے لعاب مبارک اس کے کفن میں، بعض لوگ بتاتے مشہور ہے کہ اس کے منہ میں نہیں، اس کے کفن میں حضرت نے اپنا لعاب مبارک اس کے کفن اور اپنی قمیص، بدر کے موقع پر، چونکہ بدر کے موقع پر اس نے اپنی قمیص نبی کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قمیص دی تھی، تو اس کے بدلے میں حضرت کی شفقتیں جوش میں آ گئی، نبی نے اپنی قمیص، ہو محمد کی قمیص سے بھی پھر بھی نجات ہو نہیں پا رہی، قمیص آپ کو پہنا دی، لیکن قرآن نے کہا استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کر تو 70 نہیں ہے، لاکھوں مرتبہ تو، عرب کے ہاں 70 ویسے بولتے ہیں اور اس سے مراد کثرت ہوتی ہے، کر لاکھوں مرتبہ پڑھ ان کے لیے استغفار کر محمد، یہ منافق ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ پکا کافر ہے، یہ پکا بے ایمان۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھی، حضرت عمر نے کھینچا، عمر کہتے کہ میں اپنی اس گستاخی پر میں بھی جوش میں آ گیا، مجھے اس پر ندامت ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ علم یقول کذا و کذا و کذا و کذا، اس نے فلاں موقع پر 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 اس نے نہیں بولا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا استغفار کرنے کے، حضرت نے نماز جنازہ پڑھا دی، لیکن حضرت پر تو رحمتیں غالب، رحمت للعالمین ہے، شفقتوں کا غلبہ اپنے نماز، لیکن فرمایا کہ پیارے تو ہمیں محبوب ہے، لیکن اس قسم کے گندوں کی جنازہ نہیں پڑھانا آج کے بعد۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اس کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا ہے۔ واہ واہ، میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا ڈبا تو میرے گھر میں داخل نہیں ہوگا، تو گھر میں داخل، حضرت نے سفارش کی بڑی مشکل کے بعد، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا ان کا عبد الرحمن ابن ابی بکر، اماں عائشہ کے بھائی، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ بہت دیر سے مسلمان ہو گیا، رسول یعنی اماں عائشہ کا بھائی حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر بہت دیر سے مسلمان ہوا، بدر کے بعد مسلمان ہوا، بدر کے بعد مسلمان ہو گیا۔ ایک دن کہتے ابا، کہتے جی ابا ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ تو صدیق اکبر ہے، لیکن ابا آپ کو بات بتاؤں، جب ہماری اور آپ لوگوں کی لڑائی ہوگی، اس وقت میں کافر تھا، ابو جہل کے لشکر میں ہو کر کے میں آیا تھا، اس وقت ابا جی خدا کی قسم تو 3 مرتبہ میرے سامنے آ گیا، بدر کے گتم گتا کی لڑائی میں تو 3 مرتبہ میرے سامنے آ گیا، لیکن میں چھپ گیا، میں نے کہا بوڑھے باپ کو کیسے قتل کروں، مجھے آپ پہ ترس آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہنسنے لگے، کہنے لگے بیٹا اوئے کاش کہ تو میرے سامنے آتا، خدا کی قسم تمہارے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیتا، تجھے ترس آیا ہے، مجھے ترس نہیں آتا تجھ پہ، ہم تو محمد کے سپاہی ہیں۔ آج بھی بدر سے جا کر کے پتہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے بدر میں، یہ میں نہیں کہتا در پدر ہو جاؤ، بدر میں جاؤ۔ بدر 14ویں کی چاند کو بھی بدر کہتے ہیں، پہلے ہلال ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے قمر، پھر اس کے بعد ہوتا ہے 14 کو بدر، پھر 14 کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ آج 14ویں کی رات ہے میرے خیال، ہاں 14ویں کی رات ہے، آج 14ویں کی رات ہے، ابھی دیکھ لینا کامل مکمل ہے، کل پرسوں سے پھر در پدر ہوگا، 14 پہ مکمل ہو جاتا۔ مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ میرے طرح رنگ میں کچھ ایسے خوبصورت آدمی نہیں تھے، فرماتے کہ میں بیٹھا ہوا تھا نبی کے مزار کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر میرے نبی کا مزار ہے، تو ایک بدو نے، یہ عرب لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں، تو ایک بدو اونٹ چرانے والے کہنے لگے مسمو کا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم، پوری دنیا کے 14ویں چاند، پوری دنیا کے 14ویں کا چاند، کائنات کے 14ویں کا چاند، بدر العالم 14ویں کا چاند۔ کہا اشکلتا، کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم۔ کہا اشتغول، کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم۔ کہا تو عالم ہے؟ کہا عربی جانتے ہو؟ کہا تو بول رہا ہوں عربی جانتا ہوں۔ کہا بدر العالم کا معنی کیا ہے؟ کہا اس کو پوری دنیا کے چاند ہے، 14ویں کا چاند پوری دنیا۔ کہا اپنی شکل دیکھ، تو 14ویں کا چاند نہیں، آمنہ کا لال یہ جو آرام کر رہا ہے یہی 14ویں کا چاند ہے۔ آمنہ کا لال جو آرام کر رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 14ویں کا چاند وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے بدر پہ۔ مولانا موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ بدر کے میدان پہ جب چلے گئے
بدر کے میدان پہ کہا او بدر موسیٰ پھر رہا ہے در پدر۔ او بدر، آج سے 1500 سال پہلے آپ نے نبی کو دیکھا ہوگا۔ اے بدر کی زمین، نبی کے قدم کہاں پڑے ہیں؟ اے بدر کے پتھروں، کچھ تو بولو۔ مولانا موسیٰ رو رہا ہے، اے بدر کے پتھروں، تم نے نبی کو یقیناً دیکھا ہوگا، کچھ تو بولو۔ اللہ اکبر، آپ تو کچھ بولو، کس نے نبی کو دیکھا ہے؟ اے بدر کی زمین تو بول، کہاں کس حصے پر نبی کے قدم مبارک پڑ گئے؟ کہنے لگے مولانا رو رہا تھا، اچانک آواز آ گئی، تعال یا موسیٰ انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر سے آواز آ رہی، ادھر سے آواز، میرے اوپر نبی نے قدم رکھا ہے، میری زیارت کر، تعال یا موسیٰ انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ جی ہاں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہے، اس کے حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں نے کچھ شرائط میں آگے پیچھے ہو گیا، کچھ پھر لڑائی واپس چھڑنی تھی لڑائی، تو اس پر ابو سفیان تو لیڈر آدمی تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان دنوں میں مسلمان نہیں تھے، لیکن بیٹی اس کی نبی کے نکاح میں آ گئی۔ سب کو سبحان اللہ، بیٹی ہماری ماں بن گئی ہم سب کی۔ ابو سفیان آ گیا، میرے نبی گھر پہ موجود نہیں تھے۔ ابو سفیان اس گدے پر بیٹھنا چاہا اور اس تکیے کو سہارا لگانا چاہا جس گدے پر میرے نبی، اور جس معمولی قسم کی دری تھی جس پر میرے نبی تشریف فرما ہوتے۔ اما ام حبیبہ نے، ان کی بیٹی نے کھینچ لیا، اس کو لپیٹ لیا، ایک طرف رکھ، تکیے کو ہٹایا۔ کیوں بیٹی؟ کہا ابا تو ناپاک ہے، ایک پاکیزہ ذات کے یہ گدہ ہے، ابا تو ناپاک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو حق تقاتہ، جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے۔ بیوی سے ڈرنے کی نوعیت الگ ہے، ماں سے آدمی کم ڈرتا ہے، باپ سے زیادہ ڈرتا ہے، استادوں کے پھر کوئی استاد کس قسم کا ہوتا ہے، کوئی کس قسم کا۔ میں مفتی عبدالمنان سے تو ڈرتا ہوں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ظاہر ہے۔ بعض اساتذہ ہمارے رحم دل قسم کے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو بھلا کرے ہوتے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے اپنے ناظم تعلیمات ہیں، میں اس کو دیکھتا ہوں، کبھی کبھی میں خود چھٹی پہ جاتا ہوں سبق پڑھانے کے لیے، چھٹی پہ جاتا ہوں، کسی جلسے پہ جاتا ہوں تو میں اسے چھٹی لے لیتا ہوں، میں ان کو اطلاع کر لیتا ہوں، اور کبھی اس کے گھنٹے میں 5 منٹ اگر میں زیادہ لے لیتا ہوں، وہ آ کر اس طرح کرتا ہوں، میں راستہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہوں، راستہ چھوڑ کر کے۔ شیخ الحدیث پتہ نہیں مولوی اختر کو معلوم ہے نہیں، مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غری کے رحمت کر دے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، وہ جیسے کہ گھنٹی بجی گھنٹہ چھوڑ کر کے چلے گئے، اور جیسے ایک استاد کا گھنٹہ پورا ہو گیا ٹوں ٹوں ٹوں، تو مولانا سلیم اللہ خان کا پہلا قدم کلاس میں ہوتا تھا، نہ اپنا 5 منٹ 2 منٹ کسی کو دیں گے، نہ کسی کا کوئی 1 منٹ لے گا۔ جیسے کہ نماز اوقات مقرر میں فرض ہے آپ پر، بس وہ اپنا 1 منٹ بھی کسی کو نہ دے، کسی کا 1 منٹ بھی نہ لے۔ لیکن میں بلوچ آدمی، تو بلوچ کیا؟ میں ابو داؤد پڑھا رہا تھا، ابو داؤد حضرت باہر کھڑے ہیں، گھنٹہ بج گیا، پھر بھی میں بات پوری کرنا چاہ رہا ہوں، 2 منٹ آپ کے گزر گئے، 3 منٹ گزر گئے، ایک دن صبر کیا، ظاہر ہے کہ بلوچوں کے مسئلہ اسی کے، دوسرے دن اسی طرح، تیسرے دن، ایک دن 6-7 منٹ میں نے لیا، حضرت کلاس میں گھس گیا۔ ایسے کلاس میں جب آ گیا، قسم خدا میں نے کتاب پھینک کر کے میں ادھر سے نکل گیا، میں ادھر سے راستے ہی چھوڑ کر کے طلبہ کے ساتھ ٹکر کھا رہا ہوں، گرا ادھر، تو حضرت جتنا غصہ تھا وہ غصہ ہی ختم ہو گیا، ہنسنے لگے، کہنے لگے دفع کرو، اس پر کون غصہ ہو جائے گا، اس کو دفع کر دو کہ اس پر کون اللہ آپ کو بھلا کریے کہ غصہ ہوگا۔ ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، مسلمانوں نوجوانوں آپ سے باتن، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا تموتن، آپ کو موت نہ آ جائے مگر حالت اسلام میں، اسلام کی حالت میں۔ مجھے یہ بتاؤ، ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اسی میں مردار مر رہا ہے، اسلام کی حالت میں موت آ گئی؟ ایک آدمی چوری کے لیے، ڈکیتی کے لیے جا رہا ہے، ڈس ماؤں کو اور بہنوں کو مار رہا ہے، اور کسی نے گولی مار دی اس کے پیشانی میں، یہ اسلام کی حالت میں مرا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسلام کی حالت میں آپ کو موت آ جائے، اسلامی اعمال کی حالت میں نماز میں موت آ جائے، ذکر کرتے ہوئے موت آ جائے، تلاوت کرتے ہوئے آپ کو موت آ جائے، محمد رسول اللہ کی سنتوں کو سینے سے لگاتے ہوئے اس حالت میں آپ کو موت آ جائے، شراب کی بوتل چڑھائیں گے تو آپ کو اسلام کی حالت میں، اسی حالت میں کتنے مردار رات کو شراب پی کر کے
دروازہ کنڈا لگایا اندر سے، کنڈا لگایا اور سو گیا۔ صبح کو 10 بج گیا، 11 بج گیا، اٹھ نہیں رہا، دروازے ڈز ڈز مار رہے لیکن یہ کہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ آخرکار دروازے کے لاک کو توڑ دیا، توڑ کر کے جا کر کے دیکھا پڑا ہوا ہے، شہید ہو گیا جی، شراب پی کر کے شہید ہو گیا۔ ہمارے ہم پاکستان کے ایک بڑی تعداد اسی طرح شہید ہوتی ہے، ہمارے مرداروں کے ایک بڑی تعداد ہے اسی حالت میں وہ شہید ہو جاتی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو بتائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ آدمی جب دریا کے اندر غرق ہوتا ہے، جب انسان دریا میں غرق ہو جاتا ہے تو غرق ہوتے ہوئے تو پھر آپ خشکی پہ کھڑے ہیں، آپ ایک رسی پھینکیں گے، ایک رسی پھینکیں گے ایسے، جناب اس کے کنارے کو پکڑو مضبوطی سے، میں کھینچ کر کے آپ کو باہر نکالوں۔ خیال کر لینا، مفتی صاحب سے بھی پتہ کرو کہ جہنم نیچے ہے اور جنت اوپر ہے، میرا رب عرش پہ، وہاں سے یہ رسی بھیجی ہے، قرآن بھیجا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں خدا تمہیں کھینچ کر کے جنت میں پہنچا دوں۔ جنت اوپر ہے، جنت اوپر ہے، اور اوپر جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اوپر جانے کے لیے محنت کرنی، نیچے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، نیچے جانے کے لیے کوئی محنت ضرورت نہیں ہے، اوپر۔ اب یہ دیکھیں نا، میں اپنے طاقت سے بتکلف اس کو پھینکوں گا، آیا، اب واپس جو آ رہی ہے خود بخود آ رہی ہے، یہاں سے جا رہی تھی میرے اس سے طاقت سے جا رہا تھا، واپس یہ خود بخود۔ جہنم نیچے ہے، جہنم نیچے، اس کے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے اور حرام خور بن جائے، شریعت کو نظر انداز کرے، قرآن کو وراکم ظہریہ اپنے پشت پر قرآن کو ڈالے، خود بخود جہنم میں جائے گا۔ جنت اوپر ہے، اوپر جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ اللہ کی رسی ہے، رسی میں غرق ہونے والے کو بچاتے ہیں، اس کو پکڑ لو، جنت۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، آپ کے پاکیزہ اعمال وہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آسمان کے مسلمانوں، جہاں آپ اس مسجد کے اندر آپ نماز پڑھ رہے، اس مسجد میں نماز روزانہ کوڈ نمبر، جیسے کہ آپ کے موبائل کے کوڈ موڈ یہ ہے کہ یہ مقرر ہے، جیسے 1 2 آسمان میں کوڈ ہے، مفتی عبد المنان کے اعمال کا ایک الگ حصہ ہے، اس کوڈ سے اللہ کی بارگاہ میں اعمال جا رہے اوپر۔ حضرت ایک شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کا الگ کوڈ ہے، اور اللہ مفتی رفیع رحمۃ اللہ علیہ کے الگ کوڈ ہے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کا الگ کوڈ ہے، الگ کوڈ ہے، اور یہ اعمال روزانہ آپ کی نیکیوں کا سلسلہ، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا، حلال خوری کا، سنت پر چلنے کے، یہ سارے کے سارے آپ کا ہر ایک کا کوڈ مقرر ہے، حصے، جیسے یہاں پر 1 2 1 یہ اس طرح اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حصے اس طرح آسمان پہ یہ سب کچھ مقرر ہے۔ اور جس دن آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، نمازوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، روزے زکوٰۃ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، آسمان بھی آپ پہ روتا ہے سب کو، سبحان اللہ۔ مفسرین نے لکھا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ کافر جب مرتا ہے نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، کافر پر الو کے پٹے پر کون روئے گا؟ کافر پر کون روئے گا؟ قرآن سنا رہا ہوں، اخبار جنگ نہیں ہے، یا جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہیں۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ اور بے غیرت، بے دین، لا مذہب، خدا کا باغی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آسمان بھی خوشیاں مناتا ہے، زمین بھی خوشی مناتی ہے، پہاڑ بھی خوشی مناتے ہیں، درخت بھی کہتے ہیں او منحوس دا پتریا، اچھا ہو گیا کہ تو چلا گیا، منحوس کا پترا اچھا ہو گیا۔ بلکہ میرا اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ میری زمین پر یہ بھی خنزیر سے بھی بدتر، یہ بھی اس طریقے پر یہ کہ زندگی گزار رہا تھا۔ کافروں کو جب اللہ جھاڑو پھیر دیتا ان پر، سورہ انعام کے اندر موجود ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جیسے کھانا کھاتے نا، امام صاحب کھانا کھلائیں گے تو ہم کہیں گے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یا وجعلنا من المسلمین، لیکن لفظ ہے وجعلنا مسلمین، تو ہم شکر کریں گے الحمدللہ، شکر ہے کہ امام صاحب نے آج کھانا کھلایا، پروردگار امام صاحب نے اللہ کو کھانا کھلایا، تو یہ شکر کے معنی میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ کافر جب تباہ ہوتے ہیں، ان کی بستیاں جس وقت تباہ ہو جاتی ہے، اللہ بھی کہتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا،
اچھا ہو گیا، جڑ سے ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ والحمدللہ رب العالمین ہے۔ اسی کے تحت مفسرین لکھتے ہیں، اور فما بقت علیہم السماء والارض، مفسرین لکھتے ہیں کہ کافر پر آسمان بھی نہیں روتا، زمین بھی نہیں روتی، پہاڑ بھی نہیں روتے، لیکن یہ کہ مسلمان جب مرتا ہے تو آسمان بھی روتا کہ ہے آسمان کا وہ حصہ کہ یہاں سے اعمال آتے تھے مفتی عبد المنان کے، یہاں سے حضرت اقدس مولانا مفتی رفیع صاحب کے، مولانا تقی صاحب کے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، آج وہ کوڈ نمبر بند ہو گیا، لیکن ان لوگوں کا کوڈ بند نہیں ہوتا۔ یہ مولویوں کا اللہ آپ کو بھلا کرے کوڈ بند نہیں ہوتا، سمجھے؟ میں سلیم اللہ بھی نہیں ہوں، میں مولانا بنوری بھی نہیں ہوں، مجھے خدا ان کی جوتیوں پہ قربان کر دے، میں مفتی محمد شفیع بھی نہیں ہوں، میں ایک عام ملا بھی نہیں، سندھی میں چھوٹا جو ہوتا اس کو کہتے ہیں ملڑو، ایک ہوتا ملا، چونکہ میں سندھی میرے عزیز ہے، میں سندھی میں بھی بیان کرتا ہوں، سندھی لوگ اس کو کہتے ہیں ملڑو، تو میں ملا محمد شفیع بھی نہیں ہوں، میں ملا محمد قاسم نانوتوی بھی نہیں ہوں، ملا رشید گنگوہی بھی نہیں ہوں، اور ملا سلیم اللہ خان بھی نہیں ہوں، ہم تو ملڑو ہیں، ہم تو ملڑو ہیں، لیکن ملڑو اب تک میں نے ہزاروں کو پڑھایا ہے، اب تک میں نے ہزاروں کو پڑھایا ہے، تفسیر میں 1500 2000 تفسیر کا سلسلہ الگ ہوتا ہے، حدیث میں 400 500 لڑکے وہ الگ ہی ہوتے ہیں، پھر سلیم اللہ کی جوتیوں میں رہتے ہو، ہم لوگوں کو کون جانتا ہے کس باغ کے مولی ہے، طلبہ آتے سلیم اللہ خان کے لیے، ہم بھی کہتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بعض چھوٹے چھوٹے لوگوں بھی بڑوں کے ساتھ ایسے ایسے چلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ وہ کہ ہم بھی، ہماری دکان بھی چمک گئی ہے جی، وہ بھی اس طریقے پر طلبہ آتے تھے سلیم اللہ خان کے لیے، طلبہ آتے تھے دیگر اساتذہ کے لیے، لیکن مولوی منظور بھی کہتے تھے کہ میں بھی بڑا آدمی ہوں، میں بھی بڑا ہوں جی، یہ مولوی مرتے نہیں ہیں، یہ نہیں مرتے، محمد قاسم نانوتوی زندہ ہے، رشید گنگوئی زندہ ہے، ابو بکر عمر عثمان علی سارے صحابہ زندہ ہیں، ہم زندہ ہے تب بھی مردہ ہے، بے دین زندہ ہے تب بھی مردہ ہے، مر گیا تو ویسے ہی مردہ ہے، بے دین اور لا مذہب وہ مردہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف بھی نہ کرو، چھوٹے چھوٹے مسائل پر، ایک یہاں پر ہاتھ باندھتا ہے، دوسرا ناف کے نیچے باندھتا ہے، ایک یہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، دوسرا یہاں تک اٹھاتا ہے، کیا ہے یہ لڑنے کی چیزیں؟ بعض مسائل اس قسم کے ہیں، بعض مسائل اس قسم کے لڑنے کے نہیں، وہ صرف مولوی نے لڑنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر مولوی اختلاف نہیں کرے گا تو کیا کہے گا؟ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے کچھ لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، امام الگ پڑھ رہا ہے وہ الگ پڑھتے ہیں، تو اب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شافی لوگ پڑھتے ہیں، اب شافی مولوی تقریر کر رہا ہے، شافی مولوی، پھر امام شافی کیا مثلا آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اگر جان بوجھ کر کے بسم اللہ چھوڑیں گے، جانور ذبح کریں گے، وہ حلال ہے ان کے ہاں، امام ابو حنیفہ کے ہاں، یہ لوگوں کا ایک علمی اختلاف تھا، لیکن بعد والے لوگوں نے ان کو اس طرح چڑھایا، اس طرح جلسے کر رہے ہیں، جلسے میں پوچھ رہا کہ بھائی امام کے پیچھے سورہ فاتح پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ شافی مولوی ہے تو امام کے پیچھے سورہ فاتح پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ تو امام وہ خطیب کہتا ہے کہ جی پڑھیں گے، اللہ کا نبی کہتا ہے کہ پڑھیں گے، لیکن ابو حنیفہ نہیں مانتا، ابو حنیفہ کا نبی سے اختلاف ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے جمعے میں دوسروں نے جلسہ کیا، حنفی لوگوں نے جلسہ کیا، اور اس سے اسی حنفی کو تیار کیا، کہا وہ حنفی اٹھا، ارے بابا جان بوجھ کر کے بسم اللہ جانور پر چھوڑے، ذبح کرے، جان بوجھ کر کے بسم اللہ چھوڑ، حلال ہے یا حرام ہے؟ کہتے کہ جی ہے تو حرام، لیکن امام شافی خدا سے اختلاف کر رہا ہے۔ یہ اس قسم کے بعض مسائل میں اب لگے ہوئے آپس میں، مردے سنتے نہیں سنتے، وہ پتہ چلے گا جب تو مرے گا کہ سنتے یا نہیں سنتے، جب تجھے پتہ چلے گا نا، ان چکروں میں لوگوں کو ڈال کر کے، خدا کی قسم۔ اس لیے آپ سے میری نوجوانوں سے میری گزارش ہوگی، علماء ہے، دارالعلوم آپ کے قریب ہے، آپ کا مولوی صاحب ہے، مولوی حمزہ فاروقی صاحب درس علماء دیتے ہیں، قرآن کا درس ہے، حدیث کا درس ہے، علماء کی کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، میں مانتا ہوں، سب کچھ مان لیا، لیکن انشاءاللہ پھر بھی مولوی جتنا بھی کمزور ہو، آپ کے امام صاحب یا دارالعلوم والے جتنے بھی کمزور ہو، بنور اٹام والے کمزور ہو، مولانا نور البشر جتنا بھی کمزور ہو، جیسے بھی ہیں، یہ مولوی کی کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، ان کو آپ کو حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تعیین کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی قسم اٹھا کر کے آپ کو بتاتا ہوں
کہ آپ کے گھر پہ جبریل وحی لے کر کے نہیں آئے گا، اور میکائیل علیہ السلام بھی نہیں آئے گا، اسرافیل بھی نہیں آئے گا، وہ اپنے وقت پر انشاءاللہ اسرائیل آئے گا۔ آپ کے گھر پہ جبریل، تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہے، تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہے۔ اگر اس وقت دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر اگر خدا کا نام باقی ہے، کلمہ باقی ہے، حلال و حرام کی کچھ پہچان ہے، وہ ان فقیروں کی، مسکینوں کی۔ اس لیے تبلیغی جماعتوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کی کلام کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ 120 سال ہماری لڑائیاں چلی، اس کے اوس اور خزرج کی 120 سال کی لڑائیاں، کسی نے کبھی ان کی وہ نہیں کی۔ آج بھی پاکستان میں لڑائی میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ خدا کی قسم ہم مولویوں کو درمیان میں تم ڈالو اور تم اخلاص سے بتاؤ، تم کچھ اپنے لچک دکھاؤ، لیکن تمہارا نظریہ یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل G3 کی گولی ہے، ہر مسئلے کا حل کلاشنکوف سے میں حل کروں گا، ہر مسئلے کو میں بندوق سے حل کروں گا، ہر مسئلے کو میں تلوار سے حل کروں۔ جی اس طرح نہیں ہوتا۔ آج بھی درمیان میں آپ علماء کو ڈالو، تقی صاحب کو ڈال دو، مولوی مزدور کو ڈال دو۔ خدا کی قسم ہم نے قتل کے مسائل میں خود میں صلح کرتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں، قتل کے مسائل بھی ہم نے حل کیے بڑی آسانی سے۔ آپ مسئلے حل کرنے والے نہیں ہیں، آپ جلانے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ 120 سال کی تمہاری لڑائی، سینکڑوں نہیں ہزاروں مر چکے تھے۔ اگر ان کے اشعار آپ کو سناؤں، اس کے لیے وقت چاہیے کہ اوس والوں کے اشعار الگ اور خزرج والوں کے اپنے بڑوں کے بارے میں کیا ان کے اشعار، کتنے مرے۔ آمینہ کا لال آیا، چٹکیوں میں مسائل حل کی اسے۔ وہ دل کے جنوں میں نفرت ہی نفرت، سب کو ایمان نے جوڑ دیا، سب کو مسجد جوڑتی ہے، ایمان انسان کو جوڑتا ہے، کتاب جوڑتی ہے، کتاب اللہ جوڑتی ہے۔ بلکہ آپ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب کا معنی ذالک المجموع، یہ اللہ کے احکام اس میں جمع شدہ ہے، اور ذالک الکتاب، یہ کتاب بھی لوگوں کو جوڑتی ہے۔ اس میں امیر، غریب، فقیر، عرب، عجم سارے کے سارے جڑ جائیں گے۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہوگی، ایک جملہ آخر میں کہہ دیتا ہوں، یا تلاش کرو محمد سے زیادہ خوبصورت ملتا ہے تو ہم اس کے پیچھے چلیں، اور اگر محمد سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، اس کی نماز سے زیادہ کسی کی نماز نہیں، زکوٰۃ، حج سے، اس کے اخلاق سے، اس کے شادی سے، اس کے معاملات سے اگر کوئی نہیں، تو خدا واسطے محمد کا رخ کرو، دوسروں کو چھوڑو، پاگل نہ بن جاؤ۔ قرآن کہتا ہے این تذہبون، ارے پاگلو کہاں جا رہے ہو، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نصیحتیں تو اس کتاب میں ہیں، اس کو پکڑو، محمد کو پکڑو، کہاں جا رہے ہو۔ یہ ہمارے شاہ فیصل کالونی آپ سے قریب ہے نا، ادھر ایک چھوٹو پہلوان مولوی اختر کو معلوم ہوگا، چھوٹو پہلوان ہوتا تھا، پنساری کی حضرت دکان تھی، اس کے سامنے وہ بورڈ لگا ہوا تھا، جاتے کہاں ہو، کہاں کا دہیان ہے۔ چھوٹو پہلوان کی تو یہی دکان ہے، اس میں بورڈ پہ لکھا ہوا تھا جاتے کہاں ہو، کہاں کا دہیان ہے۔ چھوٹو پہلوان کی تو یہی دکان ہے۔ قرآن بھی کہتے ہیں انا تسحرون، کہاں کے جادو تمہیں لگا، انا تصرفون، کدھر پلٹ کر کے جا رہے ہو، این تذہبون، کہاں جا رہے ہو۔ کون بتائے؟ جو محمد کے عاشق کے ہاتھ کھڑا کریں، جو میرے نبی کے عاشق ہے، قرآن کے عاشق ہے، خدا کے عاشق ہے۔ دیکھیں مسجد میں آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، بولو اب ہاتھ نیچے کرو، اب نیچے۔ ایک جا رہی تھی، دوسرا اس کے پیچھے جا رہا تھا، سمجھ گئے؟ اتنے، ایک جا رہی تھی، دوسرا اس کے پیچھے جا رہا، تو وہ جا رہی تھی، سینڈل مینڈل چل جا رہی تھی، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ عاشق پیچھے آ رہا ہے، کہا کہ یہ کیا ہے، میری جان نہیں چھوٹ رہی آپ سے، جہاں گلیوں میں آپ ہمیشہ میرے پیچھے، کئی دفعہ آپ کو دیکھا، ادھر آ، کیا بات ہے؟ کہا کہ لٹ گیا ہوں تیرے ہاتھوں پہ۔ کیا بات ہے؟ لٹ گیا ہوں تیرے ہاتھوں پہ۔ کہا کس چیز پہ عاشق ہوں؟ کہا عاشق ہوں ان چاروں پر، نازوں پر، اندازوں پر، رفتاروں پر، گفتاروں پر۔ عاشق آپ پہ عاشق نہیں ہوں، عاشق ہوں ان چاروں پر، نازوں پر، اندازوں پر، رفتاروں پر، گفتاروں پر، اس پر عاشق ہوں۔ اس نے کہا کتے کا بچہ بے غیرت، میں اتنا خوبصورت سوہنی نہیں ہوں، میری بہن کو اپنے نہیں دیکھا، ابھی 4-5 منٹ کے بعد وہ آ رہی ہے، اس کو دیکھو، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ وہ کہاں سے آ رہی، اس سے جو خوبصورت ہوگی وہ کیا ہوگی، ایسے آ رہے۔ اس نے جوتے نکال کر کے ایک مارا، دوسرا مارا، کتے کا بچہ، اگر میرا عاشق سچا ہوتا تو دوسری طرف نہ دیکھتا، میرا اگر عاشق ہوتا تو آپ سے بھی میری گزارش ہے
کہ محمد کے عاشق ہیں، میں بھی عاشق ہو رہا، لیکن آپ کا کاروبار انگریز کا کاروبار، بے ایمانوں کا کاروبار، کافروں کا، آپ کے ملک کے اندر نظام سارا کافروں کا نظام، قرآن پاک کو تاکچے کے اندر رکھا ہو، قرآن بھاگ بھاگ کر کے مولویوں کے سینے میں آ گیا، نابینا قسم کا بچہ ہے، وہی قرآن کا حافظ ہے، بل وہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ آپ کے بڑوں کو تو اللہ آپ کا بھلا کرے 10 سورتیں بھی ان کو یاد نہیں ہے۔ قرآن اسمبلیوں سے نکل چکا ہے، بازاروں سے نکل چکا ہے، کاروباروں سے نکل چکا ہے، اور مارکیٹوں سے نکل چکا ہے۔ قرآن صرف مولوی چند وہ جھوم جھوم کر کے بچے پڑھیں گے، ہم عاشق محمد کے، تو پھر انگریز کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ لباس میرے انگریز کا ہے، اور یہ ہے کہ میرے شکل و صورت بھی انگریز کے ہیں، میرے بود و باش بھی انگریز کے، میرے معاملات مناقحات سب کے سب انگریز کے۔ خدا واسطے اگر عاشق و محمد کا تو دوسری طرف نہ دیکھو، کعبہ کی طرف اپنا رخ کرو، محمد کی طرف اپنا رخ کرو، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ میں بخدا آپ کو بتاؤں، کچھ کہنے کا تھوڑا سا میرا ارادہ بھی تھا، ان لوگوں کو دیکھ کر کے ڈر گیا، میری حالت بھی خراب ہو گئی، لیکن ایک کھانے کے لیے میں نے بہت بیان کیا، ایک ٹائم کے لیے اتنا تو کیا۔ مولوی فاروقی صاحب کا ان کا حکم تھا، میں نے حاضری دے دی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو عزت دے، اب اللہ آپ کو ترقیوں سے نوازے، اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی عمر میں رزق میں برکت عطا فرما دے۔ میرے جیسے نالائق کی بے ترتیب ٹوٹے پھوٹے جملے آپ نے سن لیا، دنیا اور آخرت کی ڈھیروں خوشیاں اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ برادر مکرم مفتی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کاش کہ آپ کہیں کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ یہ مولوی لوگ، ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا سلیم اللہ خان، اگر کسی کو ذلیل کرنا ہے تو بڑے مولویوں کو بٹھاؤ، اس کے سامنے اس کا بیان کراؤ، یہ آٹومیٹک طور پر خود ذلیل ہو جائے گا۔ یہ مولانا فاروقی کی ایک سازش تھی، یہ امریکہ کی سازش ہے۔ مفتی صاحب کو بلایا، مجھے بٹھایا، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔